السلام علیکم جی، میں آپ کا میزبان آر جے قاسم پاکستانی آج میں موجود ہوں کورنگی میں ڈاکٹر الیاس صاحب کے گھر پہ۔ آج ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ تعارف جو ہے بھی وہ میں کہا کروں آپ سارا جانا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھ کے آپ سارا نے پتہ لگو بھی ڈاکٹر الیاس صاحب ہیں۔ تھوڑی سی جو ہے بات میں آپ کے ساتھ کروں گا کہ آپ واحد پرسنالٹی ہیں جب میو اتحاد پاکستان بنے ہیں، آپ کو فاؤنڈر ہوا کا، اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو جھنڈوں میو اتحاد پاکستان کو بنو ہو وہ بھی آپ نے بنایا ہو۔ باقی بھی گفتگو آپ یہی ویڈیو میں کریں گا، تو ہمارے ساتھ جڑا رہے ہو، بنا رہے ہو، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریو، انڈیا کا میوات تک ضرور پہنچائیو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے جناب۔ اچھا، میوات کی بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو جو ہے تعارف اور انڈیا کا گاؤں کے بارے میں جانیں گا، تو وہ پہلے جاننے میں بہت شکریہ قاسم بھائی، آپ نے زحمت کی اور مجھے موقع دیا کہ میں برادری کے حوالے سے کوئی بات کروں۔ یا ڈاکٹر محمد الیاس میو نام ہے میرا، گود باغوڑیا ہے، کراچی سے تعلق ہے۔ پنجاب میں آئے تھے، پنجاب میں اوکاڑا سے پھر کراچی آ گئے، کراچی سے ہی میں نے مطلب جو ہے بی ایس سی آنرس کیا بایو کیمسٹری میں، ایم ایس سی کیا بایو کیمسٹری میں، اس کے بعد ایم فل کیا میرین بایولوجی میں، پی ایچ ڈی جو ہے میرین سائنس میں ترکی سے کی، پی سی ایس آئی آر میں بھی سینئر سائنٹیفک آفیسر تھا۔ اس کے بعد کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں جو ہے 10 سال گزارے ریسرچ ایسوسیٹ کے طور پر وہاں پر۔ اس کے بعد واپس آگے پم سیٹ میں کچھ عرصے مطلب جو ہے ایجوکیشن سے متعلق رہا، لیکن اس کے بعد میں آخر میں یہ سوچا کہ اپنا کوئی کاروبار کیا جائے، اور آج کل جو ہے اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے جو بچوں کے ساتھ مل کے میں کر رہا ہوں۔ برادری کے حوالے سے یہ ساری چیزیں مجھے ورثے میں ملی ہیں۔ میرے والد صاحب بھی مطلب جو ہے برادری میں بڑے ایکٹیو تھے، اور جس زمانے میں ہم کراچی آئے تھے تو یہاں پر ایک پنچایتی نظام شامل تھا، اور ہم اس پنچایتی نظام کے حصہ تھے، اور اس پنچایتی سسٹم میں ہم رہے۔ ہم نے اس کی اچھائیاں بھی دیکھی، اس کی برائیاں بھی دیکھی، لیکن آج کے دور میں وہ سسٹم جو ہے نہیں چل سکتا، کیونکہ ہر گھر میں پنچایتی موجود ہیں، ہر گھر کے اپنے اپنے سرپنچ ہیں۔ پہلے ایک دوسرے کی بات کو سنتے تھے، اور جن کی باتیں سنی جاتی تھی وہ واقعی مطلب اس قابل ہوتے تھے کہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر میرے گھر میں دعوت ہے، کوئی پروگرام ہے، تو وہ جب تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک سارے رشتہ داروں کو نہ بیٹھا لیں۔ اگر آپس میں کسی کا اختلاف ہے تو وہ پوچھتے تھے کہ بھئی کیوں اختلاف ہے، جس کی غلطی ہوتی تھی اس سے معافی منگواتے تھے، اور سب کو ایک ساتھ ملا کے اس کے بعد وہ خود بیٹھتے تھے۔ تو ظاہر ہے یہ نظام بڑا اچھا نظام تھا اس زمانے میں۔ یہ میں آپ کو 70s کی بات بتا رہا ہوں، 70 کی جو ہے ہمارے یہاں پنچایتی طور پہ فلاحی اس کے طور پہ جو ہے 1000 لوگوں کا ایک ساتھ کیٹرنگ کا پورا سامان موجود تھا۔ اس زمانے میں یہ سارے ہال وغیرہ کے سسٹم یا مطلب پکوان کے سسٹم نہیں تھے، گھروں پہ پکتا تھا، اور 1000 لوگ ایک دفعہ میں جو ہے کھا سکتے تھے، یعنی پلیٹیں اور جگ دیگیں ساری کی ساری، اور ہر اس کو جو ممبر تھا پنچایت کا فری آف کاسٹ دی جاتی تھی۔ جی، پورا کا پورا نظام کہ جی آپ یہاں سے گن کے لے جائیں، اگر ایک ساتھ 2 پروگرام بھی ہو رہے ہیں تو وہ ارینج کرتے تھے، اور اس کا کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا تھا، مطلب وہ پنچایت کی طرف سے پنچایتی سامان کہلاتا تھا۔ میو قوم میں خود کر رکھو، میو قوم میں مطلب جو ہمارا مطلب ایک خاص وہ تھا، اس میں اصل میں تھا یہ کہ جو لوگ دلی سے ساتھ آئے تھے نا کراچی، وہ پورے کے پورے، جیسے دلی میں ایک جگہ ہے کرول باغ کے جتنے بھی لوگ تھے یہ پیچھے گاؤں کے وہاں سے ساتھ آئے تھے، کرول باغ میں ایک ساتھ بیٹھے رہے، اور پھر جب کراچی آئے تو کراچی میں بھی سارے کے سارے ایک ہی ساتھ آئے، حتیٰ کہ مطلب ہم نے دیکھا کہ ان کا نائی بھی ساتھ تھا،
اور نائی بھی یہی موجود تھا، اور وہ صرف ہمارے ہی گاؤں کا نائی تھا، اور ہم نے ہی اس کی تنخواہ دینی ہوتی تھی، ساری چیزیں۔ اس گاؤں کے تقریباً 100 لوگ تھے جو مطلب اس ساری چیزوں سے مستفید ہوتے تھے، اور وہ پورا مطلب ایک سسٹم بنا ہوا تھا کھانے کا برادری کے حوالے سے، رشتہ دار اپنی جگہ پہ، لیکن یہ پنچایت کے جو لوگ ہوتے تھے اس میں ایک چودھری ہوتا تھا اور باقی مطلب 5 اس کے اسسٹنٹ ہوتے تھے، جس کو میواتی زبان میں اس زمانے میں ٹھونڈا کہتے تھے۔ ہاں کہ جی یہ 5 ٹھونڈا، اس کا مطلب ہے کہ یہ پنچ ہیں، رکن ہے، مطلب جو اس کے پنچایت کا 5 ممبر ہیں۔ انڈیا میں آپ کو گاؤں کون سا ہو جی؟ انڈیا میں ہمارا گاؤں تھا جی بٹکھل۔ اچھا جی، اب میوات کی طرف آ رہا ہیں۔ آپ نے ایک اہم سوچو، ایک خواب دیکھو کہ میں ان کی ایک پارٹی ہونی چاہے، ایک جھنڈا ہونا چاہے، تو آپ کے ساتھ کون کون؟ اجمل صاحب تو آپ کے ساتھ موجود ہے، اللہ پاک والو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ مقام عطا فرمائے۔ اور کون کون حاجی آپ جو کو فاؤنڈر ہیں میرے اتحاد پاکستان کا؟ دیکھیں اس وقت کی جو میری تنظیم تھی نا، اس تنظیم میں سے آج عبدالشکور یہ وائس چیئرمین تھے، اجمل چیئرمین تھے، حاجی ادریس جو تھے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے، ابھی ان کا پچھلے 2-4 مہینے میں انتقال ہوا ہے۔ میں جنرل سیکریٹری تھا، جوائنٹ سیکریٹری جو تھے عبدالمجید تھے جن کا انتقال ہو گیا، اور ماسٹر قمر تھے، مطلب یہ 7-8 لوگ وہ تھے۔ حاجی اختر حسین مطلب ابھی بھی موجود ہیں، یہ مطلب فاؤنڈر ممبروں میں سے تھے۔ یہ 7 بندے، مطلب 7-8 بندے تھے۔ اصل میں یہ بنی کیسے، ایک تنظیم کام کر رہی تھی یہاں پر، میو سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن، بہت سن 2000 پہلے سے کام، یہ بہت پرانی مطلب جو ہے نا بہت پرانی کام کر رہی تھی، یہ 70-75 کی تنظیم ہے یہ۔ اچھا اب ظاہر ہے اس کے بعد میں یہ غیر فعال ہو گئی تھی۔ عبدالغفار مطلب اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب کرے، اس کا انتقال ہو گیا، مطلب وہ وہاں پر تھے، کمہاں سے تعلق تھا، وہ اس تنظیم کو چلا رہے تھے۔ ایک نئی تنظیم اس زمانے میں بنی تھی، الپاکستان میو فیڈریشن۔ اچھا اب مسئلہ یہ تھا، دونوں تنظیمیں کراچی میں کام کر رہی ہیں، تو ہم نے اجمل کو مطلب یہ مشورہ دیا یار ایسا کرتے ہیں ان دونوں کو ملا کے ہم مطلب جو ہے نا ایک چیز بناتے ہیں تاکہ مشترکہ طور پہ کام کریں۔ اچھا اس سلسلے میں بہت ساری میٹنگیں ہوئیں، قصہ مختصر کہ جی ان دونوں کو ملا کے جو ہے مطلب یہ تنظیم بنائی جس کا نام پاکستان میں اتحاد رکھا۔ وہ دونوں ختم ہو گئی، جو ایک نئی تنظیم بنی۔ ہم نے پہلے اس میں یہ کہا تھا کہ بھئی یہ تنظیمیں جو ہے نا مطلب میو اتحاد کے طور پہ کام کریں گی، ویلفیئر کا کام اپنے طور پہ جاری رکھیں گے، اپنا اپنا صدر، ہاں مطلب ان کا اپنا وہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ پاکستان میو اتحاد کے پلیٹ فارم سے جو ہے یہ دونوں ساتھ کام کریں گے۔ اچھا پھر بیچ میں تھوڑا سا مطلب جو ہے وہ ہوا، اجمل بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، جب انہوں نے مطلب وہ دیکھا تو انہوں نے کہا یار ان کو بھی کیا رکھنا، جلسے میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی آج کے بعد جو ہے صرف پاکستان میں اتحاد کام کرے گا۔ وہ دونوں ختم، مطلب وہ دونوں جو ہیں ظاہر ختم ہو گئی، تو وہ دونوں ختم اس طرح سے ہوئی کہ فعال نہیں رہی، کیونکہ لوگ زیادہ تر جو تھے میو اتحاد میں چلے گئے، میو اتحاد کے ساتھ مطلب جو شامل ہو گئے، کیونکہ ایک نیا وہ تھا، نیا جوش تھا۔ اجمل بھائی بھی تھے اس زمانے میں بھی، ہماری سوچ یہ تھی، میری کم از کم یہ سوچ تھی کہ اجمل بھائی کے تعلقات، اجمل بھائی کے وسائل اور یہ باقی تنظیمیں جو پرانی کام کر رہی ہیں ان کے مخلص کارکن، ان لوگوں کے پاس بڑے اچھے مخلص کارکن تھے، دوستوں میں سے تھے، کہ اگر ہم دونوں مل کر ایک ساتھ کام کریں گے تو بہت بہتر کام کر سکتے ہیں قوم کے لیے۔ جی تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر الیاس صاحب موجود ہیں کورنگی کراچی سے، اور آپ نے ان کی گفتگو سنی، یا گفتگو ہم نے 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دی ہے۔ آپ اجمل صاحب کے بارے میں جان سکو، یا ویڈیو میں میو قوم کے بارے میں جان سکو، اور میو قوم کا بچان نے کیسے ہم سیلف امپلائی بنا سکے ہیں، یا کے بارے میں بھی آپ یہی ویڈیو میں جان سکو، تو یہ ویڈیو آپ دیکھو، تینوں پارٹوں میں دیکھو۔ یہی کے ساتھ اپنا میزبان آرجے قاسم نے دیو اجازت، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی پہچان کے ساتھ، ایک نیا جذبہ کے ساتھ، ایک قوم کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔